مولاي صل وسلم دائما ابدا على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا سوال ہے کہ انگوٹھا چومنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انگوٹھا چومنے والی جتنی حدیثیں ہیں ان میں سے کوئی مرفوع حدیث نہیں ہے۔ تو مرفوع حدیث نہیں ہے تو پھر کیوں غیر مرفوع حدیث کی وہ دلیل بنا کر سند بنا کر انگوٹھا چوما جائے؟ یہ معترض کے اعتراض کا مقصد ہے۔ جواباً عرض ہے، آپ لوگ بھی سیکھ لیں، جتنے بھی سامعین ہیں اچھی طرح سے جواب سیکھ لیں، چونکہ یہ جو بے ادب لوگ ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم سے، عظمت سے جن کے دل جلتے پریشان ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح کے اعتراضات نظر آتے ہیں۔ تو جواب آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ حدیث مرفوع سمجھے کس کو کہتے ہیں، حدیث موقوف سمجھے کس کو کہتے ہیں۔ حدیث مرفوع وہ ہے جس کی سند حضور علیہ السلام تک جائے، حدیث موقوف وہ ہے جس کی سند صحابہ کرام تک جائے۔ تو ٹھیک ہے، معترض کا اعتراض میں نے مان لیا، اس کی بات کو مان لی کہ انگوٹھا چومنے والی جتنی حدیثیں ہیں وہ مرفوع نہیں ہیں، تو مرفوع کے انکار سے موقوف کا انکار تو لازم نہیں آتا۔ گویا کہ معترض نے خود اس بات کا اقرار کر لیا دبے لفظوں میں کہ موقوف حدیثوں سے ثابت ہے انگوٹھا چومنا۔ تو موقوف حدیث تو صحابی تک پہنچنے والی حدیث کو کہتے ہیں، تو کیا صحابی کی حدیث حدیث نہیں ہوتی؟ صحابی کا قول نہیں ہوتا؟ حدیث تو اس کو بھی کہتے ہیں جو صحابی نے کیا، صحابہ نے کہا، صحابہ نے جس بات کی تائید کی، قول و فعل اور تقریر۔ حضور علیہ السلام کے قول فعل تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں، صحابہ کے قول فعل تقریر کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اور آ گیا کہ اگر موقوفی حدیث تو کیا اس میں دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر ضروری ہے میرے طریقے کو اپنانا اور خلفائے راشدین کے طریقوں کو اپنانا۔ تو خلفائے راشدین میں صدیق اکبر تو پہلے درجہ میں آتے ہیں، تو کیا ان کا طریقہ نہیں لیا جائے؟ جبکہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی اپناؤ، لازم پکڑو۔ تو حضور علیہ السلام کی مانیں، صحابہ کی مانیں، صدیق اکبر کی مانیں کہ آپ کے بے سروپا اعتراض کو مانیں۔ اتنا تو ثابت ہو گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ثابت ہے، اور صدیق اکبر خلفائے راشدین میں سب سے اول ہیں، تو ان کی بات نہیں مانی جائے، ان کا طریقہ نہ لیا جائے، ان کی سنت نہ اپنا لی جائے، اور ان کے بے سروپا اعتراضات کو جگہ دی جائے۔ بے شک حدیث موقوف بھی ہے، تو اس میں دقت کیا ہے؟ صحابی سے ثابت ہے۔ اور پھر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بات جو پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے انگوٹھا میں حضور کا نور دیکھا تو انہوں نے آنکھوں سے لگا لیا، ہونٹوں سے لگا لیا، تو حضرت آدم کے طریقے کو اپنانے لگ گئے۔ تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کے اس طریقے کو اپنانا اب صحیح ہوگا؟ تو معترض کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حضرت آدم کو تو نور مصطفیٰ نظر آیا تھا، تو انہوں نے چوم لیا تھا۔ چلو اتنا تو مان لیا معترض نے بھی کہ نور مصطفیٰ کو دیکھ کے ہی صحیح انہوں نے انگوٹھا چوم لیا۔ اب رہ گیا ان کا کہنا کہ آپ لوگ تو نہیں دیکھتے ہیں نور مصطفیٰ، پھر آپ لوگ کیوں چومتے ہیں؟ تو عرض یہ کروں گا ان سے، خدا تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ پیغمبروں نے، اللہ کے محبوبین نے جس علت کی بنیاد پر کوئی کام کیا ہو تو وہ علت ہی باقی رہے تو وہ کام کیا جائے گا، وہ سبب باقی رہے تبھی وہ کام کیا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہے۔ محبوبین خدا کا طریقہ کار بھی باقی رکھا جاتا ہے، گرچہ وہ علت نہ پائی جائے، وہ سبب نہ پایا جائے، پھر بھی وہ طریقہ کار اور وہ فعل اور وہ عمل جو محبوبین خدا سے ثابت ہو، وہ عمل باقی رکھا جاتا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شیطان کو دیکھ کے کنکری ماری تھی؟ آج وہاں شیطان نظر نہیں آتا، مگر حاجیوں کو حکم ہے کنکری مارنے کا، حالانکہ وہاں تو شیطان نہیں ہے اب، تو علت تو ختم ہو گئی۔
لیکن پھر بھی وہ عمل تو باقی رکھا گیا، وہ عمل اب بھی باقی ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب طواف خانہ کعبہ کیا تھا، کفار نے مذاق اڑایا تھا کہ یہ نحیف و ناتواں لوگ، کمزور لوگ، دبلے پتلے لوگ، جن کے لباس بھی صحیح سے نہیں، جن کی جوتیاں بھی صحیح نہیں، اور جن کے بدن پہ کپڑے بھی صحیح نہیں، جن کے پیٹ میں دانے صحیح سے نہیں پہنچتے، یہ غریب، مفلوق الحال، ناتواں، کمزور، ضعیف لوگ کیا مقابلہ کریں گے ہمارا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ رمل کرو، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم سینہ آگے بڑھاتے ہوئے اور شانہ ہلاتے ہلاتے رمل کرو۔ تو آج وہ علت تو نہیں باقی ہے، وہاں تو کفار کو ان کی توانائی دکھانا مقصود تھا، لیکن آج وہ علت تو باقی نہیں ہے، وہاں کفار کو تو دکھانا نہیں ہے، پھر رمل کا طریقہ کیوں باقی رکھا گیا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی صفا اور مروہ پر، آج تو وہاں پانی کی تلاش نہیں ہے، پھر بھی صحابہ حجاج کرام کو وہ طواف کرنے کا حکم کیوں لگایا جاتا؟ پتہ چلا کہ علت ختم بھی ہو جائے تو اللہ کے محبوبین کا عمل باقی رکھا جاتا ہے، ان کا طریقہ کار باقی رکھا جاتا ہے، تو حضرت آدم کا یہ طریقہ باقی رکھا گیا، اس میں کیا دقت ہے؟